حي على الفلاح۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 68 میں عباد الرحمن کی ایک اور کوالٹی کا اضافہ کیا ہے اور بتایا ہے کہ عباد الرحمن کون ہے۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما، اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے اور کسی ایسے شخص کو جسے قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہو وہ بجز حق کے قتل نہیں کرتے، نہ وہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں، اور جو کوئی یہ کام کرے وہ اپنے اوپر سخت وبال لائے گا۔ یعنی وہ تین یہ بڑے گناہ کبیرہ نہیں کرتے، یعنی وہ ان تین بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں جن میں اہل عرب کثرت سے مبتلا تھے، ایک شرک باللہ، دوسرے قتل نہ حق، تیسرا زنا۔ اسی مضمون کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکثرت احادیث میں بیان فرمایا ہے۔ مثلا عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ فرمایا یہ کہ تو کسی کو اللہ کا مد مقابل اور ہمسر ٹھہرائے حالانکہ تجھے پیدا اللہ نے کیا ہے۔ پوچھا گیا اس کے بعد، فرمایا یہ کہ تو اپنے بچے کو اس خوف سے قتل کر ڈالے کہ وہ تیرے ساتھ خانے میں شریک ہو جائے گا۔ پوچھا گیا پھر، فرمایا یہ کہ تو اپنے ہمسائے کی بیوی سے زنا کرے۔ اگرچہ کبیرہ گناہ اور بھی بہت سے ہیں، لیکن عرب کی سوسائٹی پر اس وقت سب سے زیادہ تسلط انہی تین گناہوں کا تھا، اس لیے مسلمانوں کی اس خصوصیت کو نمایاں کیا گیا کہ پورے معیشت میں یہ چند لوگ ہیں جو ان برائیوں سے بچ گئے ہیں۔ یہاں یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ مشرکین کے نزدیک تو شرک سے پرہیز کرنا ایک بہت بڑا عیب تھا، پھر اسے مسلمان کی ایک خوبی کی حیثیت سے ان کے سامنے پیش کرنے کی کون سی معقول وجہ ہو سکتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اہل کتاب، اہل عرب اگرچہ شرک میں مبتلا تھے اور سخت تعصب کے حد تک مبتلا تھے، مگر در حقیقت اس کی جڑیں اوپری سطح ہی تک محدود تھیں، کچھ گہری اتری ہوئی نہ تھیں، اور دنیا میں کبھی کہیں بھی شرک کی جڑیں انسانی فطرت میں گہری اتری ہوئی نہیں ہوتی۔ اس کے برعکس خالق خدا پرستی کی عظمت ان کے ذہن کی گہرائیوں میں رچی ہوئی موجود تھی، جس کو ابھارنے کے لیے اوپر کی سطح کو بس ذرا زور سے خرچ دینے کی ضرورت تھی۔ جاہلیت کی تاریخ کے متعدد واقعات ان دونوں باتوں کی شہادت دیتے ہیں۔ مثلا ابرہہ کے حملے کے موقع پر قریش کا بچہ بچہ یہ جانتا تھا کہ اس بلا کو وہ بت نہیں ٹال سکتے جو خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے ہیں، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ ہی ٹال سکتا ہے جس کا یہ گھر ہے۔ آج تک وہ اشعار اور قصائد محفوظ ہیں جو اصحاب الفیل کی تباہی پر ہم اثر شعراء نے کہے تھے۔ ان کا لفظ لفظ گواہی دیتا ہے کہ وہ لوگ اس واقعے کو محض اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ سمجھتے تھے اور اس امر کا ادنیٰ سا گمان بھی نہیں رکھتے تھے کہ اس میں ان کے معبودوں کا کوئی دخل ہے۔ اسی موقع پر شرک کا یہ بدترین کرشمہ بھی قریش اور تمام مشرکین عرب کے سامنے آیا تھا کہ ابرہہ جب مکے کی طرف جاتے ہوئے طائف کے قریب پہنچا تو اہل طائف نے اسے اندیشے سے کہ یہ کہیں ان کے معبود کے مندر کو بھی نہ گرا دے، اپنے خدمات کعبے کو منہدم کرنے کے لیے اس کے آگے پیش کر دیے اور اپنے بدر کے اس کے ساتھ کر دیے تاکہ وہ پہاڑی راستوں سے اس کے لشکر کو بخیریت مکہ تک پہنچا دے۔ اس واقعے کی تلخ یاد مدتوں تک قریش کو ستاتی رہی اور سالہ سال تک وہ اس شخص کی قبر پر سنگ باری کرتے رہے جو طائف کے بدر کے کا سردار تھا۔ علاوہ بنی قریش اور دوسرے اہل عرب اپنے دین کو حضرت ابراہیم کی طرف منسوب کرتے تھے، اپنے بہت سے مذہبی اور معاشرتی مراسم اور خصوصاً مناسک حج کو دین ابراہیمی ہی کی اجزا قرار دیتے تھے، اور یہ بھی مانتے تھے کہ حضرت ابراہیم خالص خدا پرست تھے، بتوں کی پرستش انہوں نے کبھی نہیں کی۔ ان کے ہاں کی روایت میں یہ تفصیلات بھی محفوظ تھیں کہ بت پرستی ان کے ہاں کب سے رائج ہوئی اور کون سا بت کب کہاں سے کون لایا۔ اپنے معبودوں کی جیسی کچھ عزت ایک عام عرب کے دل میں تھی، اس کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ جب کبھی اس کی دعاؤں اور تمناؤں کے خلاف کوئی واقعہ ظہور میں آ جاتا تو بعض اوقات وہ معبود صاحب کی توہین بھی کر ڈالتا تھا اور اس کے نظر و نیاز سے ہاتھ کھینچ لیتا تھا۔ ایک عرب اپنے باپ کے قاتل سے بدلہ لینا چاہتا تھا، ایک بت تھا، اس کا نام میرے ذہن میں نہیں، کہ آستانے پر جا کے اس نے فال کھلوائی، جواب نکلا یہ کام نہ کیا جائے گا۔ اس پر عرب طیش میں آ گیا، کہنے لگا کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر میری جگہ تو ہوتا اور تیرا باپ مارا گیا ہوتا تو ہرگز تو یہ جھوٹی بات نہ کہتا کہ ظالموں سے بدلہ نہ لیا جائے۔ ایک اور عرب صاحب اپنے اونٹوں کا گلہ اپنے معبود سعد نامی کے آستانے پر لے گئے تاکہ ان کے لیے برکت حاصل کریں۔ یہ ایک لمبا تڑنگا بت تھا جس پر قربانیوں کا خون لتھڑا ہوا تھا۔ یہ اونٹ اسے دیکھ کر بھڑک گئے اور ہر طرف بھاگ نکلے۔ عرب اپنے اونٹوں کو اس طرح تڑ بتر ہوتے دیکھ کر غصے میں آ گیا، بت پر پتھر مارتا جاتا اور کہتا جاتا کہ خدا تیرا ستیہ ناش کرے، میں آیا تھا برکت لینے کے لیے اور تو نے میرے
رہے سے اونٹ بھی بھگا دیے، اور اس طرح کے متعدد واقعات ملتے ہیں۔ گویا ان 3 بڑے گناہوں میں جو ہے وہ عباد الرحمن نہیں ہوتا، جس کے لیے اس نے کہا ہے کہ اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے، اور کسی ایسے شخص کو جسے قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہو وہ بجز حق کے قتل نہیں کرتے، اور نہ وہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں، اور جو کوئی یہ کام کرے وہ اپنے اوپر سخت وبال لائے گا۔